بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کولمز لا، اور اس کے بعد والے لیکچر میں اس سے پہلے ہم نے اس کی ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی پورے چیپٹر کی۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیلڈز آف فورس۔ فیلڈز آف فورس کیا ہے؟ بیسیکلی اگر ہم دیکھا جائے تو کوئی سی بھی الیکٹرک فورس یا گریویٹیشنل فورس، اس کی میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن، الیکٹرک فورس اور میگنیچیوڈ کی یہ دو چیزیں ہیں، الیکٹرک فورس اور گریویٹیشنل فورس۔ اس کا میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن فائنڈ کرنے کے لیے ہم دو لا استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں کولمز لا اور نیوٹن لا۔ کولمز لا جو ہے وہ الیکٹرک فورس کی میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن کو فائنڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نیوٹنز لا گریویٹیشنل فورس کی میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن کو فائنڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، دو لا ہیں، ایک کولمز لا اور ایک نیوٹنز لا۔ دونوں لا ہی الیکٹرک فورس اور گریویٹیشنل فورس کی میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن کو فائنڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں الیکٹرک فیلڈ کی، تو الیکٹرک فیلڈ ہم نے پہلے بھی بات کیا تھا۔ الیکٹرک فیلڈ کیا ہے؟ الیکٹرک فیلڈ کسی بھی چارج کے گرد وہ سپیس ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی یہ دوسرے چارج پر فورس ایگزرٹ کرواتا ہے، یا جہاں پر یہ کوئی فورس محسوس کرتا ہے، یا وہ ایریا، وہ ریجن جہاں پر یہ کسی دوسری چارج پر، کسی دوسری چیز پر فورس لگائے، اس کو بولتے ہیں الیکٹرک فیلڈ۔ مینز کہ کوئی سے بھی اگر دو چارجز ہیں تو ان دو چارجز میں، فار ایگزامپل میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کی کہ اگر دو چارجز ہیں، ایک چارج یہ ہے، اگر یہ پازیٹیو ہے تو یہ چارج اس کے اوپر، یہ اگر یہ اس کے پوائنٹس ہیں، الیکٹرک فیلڈ ہے اگر اتنی اس کی، اور اگر ایک دوسرا چارج جو ہے اس کے الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ یہ ہے، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی پازیٹیو ہے اور اس کے اوپر بھی پازیٹیو ہے، تو دونوں چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے، ایک دوسرے کو دور کریں گے، تو ان کے اوپر جو فورسز لاگ رہی ہوگی وہ ریپلشن کی فورس ہوگی، کیونکہ دونوں چارجز سیم ہیں، تو سیم چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دور کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں سیم اگر بات کریں، اگر یہ دونوں ڈیفرنٹ چارجز ہوتے، ایک پازیٹیو ہوتا اور ایک نیگیٹو ہوتا، تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو، ان دونوں نے کیا کرنا تھا؟ اٹریکٹ کرنا تھا، تو اس پر جو فورس لگ رہی ہوگی وہ پھر اٹریکشن کی فورس لگ رہی ہوگی۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ دو چارجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سیم چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، اور ڈیفرنٹ چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو الیکٹرک فیلڈ وہ اسپیس، اس کی اگر الیکٹرک فیلڈ ایگزسٹ ان دا اسپیس اراؤنڈ این الیکٹرک چارج، this electric field is considered to be an force field that exerts a force on another charge placed in that field۔ کہ یہ کوئی سا بھی چارج ہے، اس چارج کے اگر ریجن میں، اس چارج کے ایریا میں وہ کسی دوسری چارج پر فورس کو فیل کر رہا ہے یا اس پر ایگزرٹس کروا رہا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹرک فیلڈ۔ اب آگے آتا ہے فیلڈ تھیوری۔ بڑی سمپل سی بات ہے بیٹا فیلڈ تھیوری کے بارے میں، کہ فیلڈ تھیوری کیا ہے۔ فیلڈ تھیوری فیراڈے نے اس کو دریافت کیا، اس کے بارے میں فیراڈے نے لاز پیش کیے، تو اس نے یہ کہا کہ اس کے دو سٹیپس ہیں فیلڈ تھیوری کو ایکسپلین کرنے کے لیے، دو سٹیپس ہیں۔ فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سا بھی اگر ایک چارج ہے تو اس کے ارد گرد الیکٹرک فیلڈ ہونی چاہیے۔ دو سٹیپس میں اس نے الیکٹرک فیلڈ کو ایکسپلین کیا۔ فرسٹ سٹیپ اس کا یہ ہے کہ جو الیکٹرک چارج ہے اس کے ارد گرد کوئی سی بھی فیلڈ ہونا چاہیے۔ دوسرا اس نے سٹیپ یہ دیا کہ اگر اس کے ارد گرد ہم کوئی ٹیسٹ چارج کیو ناٹ رکھ دیتے ہیں تو وہ اس پر ایک فورس لگائے گا، جیسے کہ یہاں پر میں نے شکل میں دکھایا ہوا ہے کہ ایک چارج ہے کیو ہے، اس کے ارد گرد یہ جو ریجن ہے یہ اس کا الیکٹرک فیلڈ ہے۔ یہ فرسٹ سٹیپ ہے۔ اور دوسرا یہاں پر سٹیپ یہ ہے کہ اگر کوئی سا بھی ایک چارج کیو ناٹ ہم یہاں پر اس کے فیلڈ میں رکھتے ہیں، تو جو کیو ہوگا، یہ پازیٹیو چارج جو ہے یہ کیو ناٹ پر اس پر فورس لگائے گا۔ جب یہ اس پر فورس لگائے گا تو یہ
اٹریکشن کی فورس ہوگی یا پھر ریپلشن کی فورس ہوگی. جیسے کہ اگر میں یہاں پر اگر آپ کو شکل میں دکھا سکوں تو یہاں پر ایک چارج پازیٹیو چارج یہ ہے اور کیو ٹیسٹ چارج جو ہے وہ یہ پڑا ہوا ہے. اگر یہ اس کا میگنیٹک فیلڈ ہے اور یہ اس کیو چارج کا کیو ناٹ کا میگنیٹک فیلڈ ہے تو یہ پازیٹیو چارج جو ہے وہ اس پر کیا کرے گا فورس لگائے گا. وہ اٹریکشن کی بھی فورس ہو سکتی ہے, وہ ریپلشن کی بھی فورس ہو سکتی ہے. تو دو فورسز یہاں پر اس کے اوپر لگ رہی ہوں گی. تو بیسیکلی جو فیلڈ تھیوری ہم نے بات کی تو فیلڈ تھیوری میں بات آپ نے یہ بتانی ہے کہ یہ دو سٹیپس پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ یہ کوئی سا بھی ایک چارج ہے اس کے ارد گرد الیکٹرک فیلڈ ہونا چاہیے, اور کوئی سا بھی اگر ایک دوسرا ٹیسٹ چارج جس کو ہم کیو ناٹ کہتے ہیں پازیٹیو ٹیسٹ چارج, اس کو اگر ہم اس فیلڈ کے ریجن میں رکھیں یا اس چارج کے الیکٹرک فیلڈ کے ریجن میں رکھیں جہاں اس اسپیس میں رکھیں جو اس کا ارد گرد بنتی ہے, تو وہ اس پر ایک فورس لگا رہا ہوگا. مینس کہ یہ والا چارج جو ہے یہ اس کیو والے چارج پر کیا کرے گا فورس لگائے گا. تو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس فیلڈ تھیوری ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی, الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی, الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیا ہے؟ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے کولمز لا پر یونٹ چارج, کولم فورس پر یونٹ چارج. اب آپ نے پیچھے کولم فورس پڑھی جس کو ہم ڈینوٹ ایف سے کرتے ہیں. کولم فورس کو کس سے ڈینوٹ میں ادھر آ کے لکھتا ہوں. کولم فورس جو ہے اس کو ہم ایف سے کولم فورس کو اگر ہم ایف سے ڈینوٹ کروائیں تو ایف اوور کیو ناٹ, اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک انٹینسٹی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی. تو ہمارے پاس E is equal to F over Q, column force per unit charge is equal to electric field intensity and it is denoted by E. یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو F جو ہے اس کا یونٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیوٹن. فورس کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ نیوٹن. اور چارج کا یونٹ ہوتا ہے کولم. تو اس کا اگر ہم یونٹ ڈرائیو کروائیں تو وہ یونٹ جو ہوگا وہ ہوگا نیوٹن پر کولم. یہ اس کا یونٹ نکلے گا الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا. تو یہ یونٹ کیسے نکلا؟ یونٹ ایسے نکلا کہ اگر ایک فورس ہے جو کہ ہم نے بات کی کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ فورس پر یونٹ چارج, کولم فورس پر یونٹ چارج از اکول ٹو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی. سو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی از اکول ٹو این. یہاں پر این جو ہے وہ فورس کا یونٹ ہے اور کیو ناٹ جو ہے وہ کولم ہے. تو اگر ہم دیکھیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ڈیفینیشن, سب پہلے کولم فورس پر یونٹ چارج از اکول الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اینڈ اٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی. کیوں یہ ویکٹر کوانٹٹی ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں فورس آ گیا اور فورس کی میگنیچیوڈ بھی ہوتی ہے اور ڈائریکشن بھی. اینڈ اٹ از آلسو ڈینوٹیڈ بائی ای, اٹ از ڈینوٹیڈ بائی ای. میتھمیٹیکل فارم اگر اس کی دیکھیں تو اگر کوئی سا بھی ایک پازیٹیو ٹیسٹ چارج کیو ناٹ ہے وہ ایک فورس الیکٹرک فورس ایف کو ایگزرٹس کروا رہا ہے ایٹ اینی پوائنٹ پی ود ان دا الیکٹرک فیلڈ. مینس کہ الیکٹرک فیلڈ میں اس کے اوپر ایک چارج کے اوپر کیو ناٹ کے اوپر فورس لگ رہی ہے, تو تب ہم کیا کہیں گے کہ دیٹ از کالڈ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اینڈ اٹ از گیون بائی ای از اکول ٹو ایف اوور کیو ناٹ. ای از اکول ٹو ایف اوور کیو ناٹ. تو اب ہم یہاں سے یونٹس اگر اس کے ڈرائیو کریں تو اس کے ایسا یونٹس آئیں گے. میں نے پہلے بتایا کہ فورس کا یونٹ نیوٹن ہے, کیو کا یونٹ کولم ہے, تو فورس نیوٹن اوور کولم آئے گا تو اس کو ہم لکھیں گے نیوٹن پر کولم. تو جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کا یونٹ ہوگا اس کو بولیں گے نیوٹن پر کولم. تو یہاں تک ہمارا ٹاپک تھا. اس کا ایک پوائنٹ رہتا ہے, وہ پوائنٹ انشاءاللہ آپ کو کل اگلے نیکسٹ لیکچر میں کراؤں گا. آج والے لیکچر میں نے تقریباً ہر بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے. کسی بچے نے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ پھر بھی میرے واٹس ایپ نمبر پر آ کر مجھ سے بات کر سکتا ہے اور مجھ سے بات کوئی سی بھی اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ, میتھ اور فزکس سے ریلیٹڈ پوچھ سکتا ہے. اور پھر بھی آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو کام میں نوٹ کروا رہا ہوں یہ اپنی کاپیوں پر نوٹ کرتے رہیں
تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں پھر آپ کو نوٹس بنانے میں مشکل نہیں ہوگی. جب میں وائٹ بورڈ پر کام کروا رہا ہوں گا تو تب میں اگر اسپیڈ سے بھی کام کروا رہا ہوں تو آپ کو پھر یہ لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے اگر آپ نے یہ نوٹس ابھی بنا لیے تو اس کا ہی آپ کو بعد میں بھی فائدہ ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں اگر کسی بچے کو کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ میرے واٹس ایپ کے نمبر پر آ کر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. جی اللہ حافظ.